تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا، اس بعث فیہم رسولا، جب مومنوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا، من انفسہم انہی میں سے بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتا، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا، جو انہیں کتاب قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دیتا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ رسولوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ توحید کا پرچار، توحید کی دعوت دینا، توحید کو عام کرنا، لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنا، لوگوں کو، ایمان والوں کو خوشخبری دینا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بشارت دینا، جنت کی خوشخبری دینا۔ اور انبیاء علیہ السلام کا، پیغمبروں کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا، جہنم سے ڈرانا، جہنم کی ہولناکی سے ڈرانا، لوگوں کو اللہ کی رضا خوشنودی کی طرف بلانا، لوگوں کو اس بات کا احساس دلانا کہ لوگوں اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، باز آ جاؤ، رک جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کرو گے دنیا میں بھی نامراد ٹھہرو گے، آخرت میں بھی مجرم لوگوں کی صف میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں کافروں کا کام کیا ہے؟ حق کو جھٹلانا، نبیوں اور رسولوں کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جھٹلانا، ایمان والوں کے راستے میں روڑے لٹکانا، حق کو قبول نہ کرنا اور آیات الہی کا انکار کرنا، ان کو نہ ماننا اور انبیاء علیہ السلام کا استہزاء اور مذاق اڑانا، یہ کافروں کا شیوہ ہے۔ آج اللہ کی توفیق سے مختصر وقت میں بیان کیا جائے گا کہ مسلمان کا کردار کیسے ڈیولپ ہوتا ہے، کہ تشکیل کردار کیسے ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزمائشیں دیکھیے کس قدر، آپ کی مشکلات دیکھیے کس قدر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مشکلات پر کمال استقامت دکھاتے ہیں، اور کوئی کفر کے ساتھ کسی قسم کی لچک نہیں رکھتے، کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، اور پھر یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ انسان اور انسان کے ہوتے ہوئے پھر مسلمان، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی جانور نہیں بنایا، کوئی پرندہ نہیں بنایا، کوئی خون خار درندہ جانور ہمیں نہیں بنایا، کوئی گدھا، گھوڑا یا شیر یا چیتا یا بھیڑیا ہمیں نہیں بنایا۔ لیکن اگر ہم میں جانوروں والی صفات پیدا ہو جائیں، انسان ہوتے ہوئے بھی، اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی ہم درندہ صفت بن جائیں، ہم اپنے اندر جانوروں والی صفات پیدا کر لیں، پھر ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، ایسے انسان کے بارے میں، درندہ صفت انسان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جانور ہیں، بل ھم اضل، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ بعض جانور انسان کو فائدہ دیتے ہیں، لیکن یہ انسان جو درندہ صفت ہے، جس کے اندر جانوروں والی صفات پائی جاتی ہیں، جو اپنے مالک کا حق نہیں پہچانتا، حق ادا نہیں کرتا، فرمایا کہ یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم انسان ہونے کے بعد مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی جائزہ لینا ہے کہ میرے اندر کوئی جانوروں والی صفت تو نہیں ہے، میرے سے کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا، میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میرے کردار سے، میرے عمل سے، میرے بول سے
کسی مسلمان کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، میں کہیں درندہ صفت جانوروں والی خصوصیات رکھنے والا انسان تو نہیں ہوں، میں کہیں گدھا تو نہیں ہوں، میں کہیں شیر یا چیتا نہیں ہوں، میں خون خار کہیں درندہ تو نہیں ہوں، کیوں؟ میں تو انسان ہوں اور مجھے اپنے اندر انسانوں والی خصوصیات پیدا کرنا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر میں مسلمان ہوں، میں ستر بے مہار زندگی نہیں گزار سکتا، میں بیکار بے مقصد زندگی نہیں گزار سکتا، میرے سامنے زندگی کا نصب لائن ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی عطا کی ہے، میں نے اپنے شب و روز اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارنی، یا دنیا والوں کو اس حوالے سے نہیں دیکھنا، بلکہ میں نے اپنے رب کی، اپنے خالق حقیقی کی ہر حال میں تابعداری اور فرما برداری اختیار کرنی ہے۔ یہ کہہ کر سپیروں نے سانپوں کو بند کر دیا کہ اب انسان کو ڈسنے کے لیے انسان کافی ہیں۔ ہاں، سانپ کا کام ہوتا ہے ڈنگ مارنا، ڈسنا۔ اگر انسانوں کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ انسان بھی ڈنگ مارے، ڈنگ مارنے سے باز نہ آئے، اس کے ڈنگ سے نہ اپنے محفوظ نہ غیر محفوظ، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا وَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر، سب سے افضل مخلوق بنا کر اس کو عزت اور اکرام بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان سے بڑھ کر پھر مسلمانوں میں بھی اشرف المخلوقات، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ٹائٹل اور لقب دے کر ہمیں عزت و اکرام اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کو، ہمارے باپ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں تک سے سجدہ کروایا، فرشتوں پر فضیلت دی، علم کی وجہ سے، عقل کی وجہ سے، فہم کی وجہ سے، انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت و اکرام بخشا، کتنی اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کی عزت ہے، اور انسان ہونے کے ناطے، پھر مسلمان ہونے کے ناطے کس قدر انسان اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ لیکن آج مسلمانی تو کیا، آج ہمارے اندر انسانیت بھی نہیں ہے۔ مسلمانی تو کیا، آج ہمارے اندر انسانیت بھی نہیں پائی جاتی۔ درندہ صفت انسان، اپنوں کو ڈنگ مارنے والے، غیروں کو ڈنگ مارنے والے، کسی حال میں بھی چھوڑنے نہیں والے، ایسے انسان آپ کو آپ کے معاشرے میں عام طور پر ملیں گے۔ کیسے باپ کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں، کیسے ماں سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ کیا مسلمان کو ماں باپ کے مرتبے اور مقام کا نہیں پتا؟ کیسے رشتہ داروں کو ڈنگ مارتے ہیں، اپنے بھی محفوظ نہیں، غیر بھی محفوظ نہیں، چچا ہو، تایا ہو، جنا ہو، کوئی اور رشتہ دار ہو، اپنا ہو، غیر ہو، ایسے انسان ہیں کہ کسی کو بخشتے بھی نہیں ہیں، معاف بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ آج انسانیت نہیں رہی، آج انسانیت دم توڑ چکی ہے۔ آج ہمارے اندر نفسا نفسی کی وجہ سے، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے حوالے سے بہت زیادہ فکر اور پریشانی جو ہم نے اپنے اوپر لاحق کر لی ہے، اس وجہ سے آج ہمارے اندر انسانیت بہت کم حد تک رہ گئی ہے اور دم توڑ چکی ہے۔ لیکن ہم نے اللہ کی توفیق سے اپنے کردار کو سنوارنا ہے اور اچھا اور مثالی مسلمان بننا ہے۔ اور اچھا اور مثالی مسلمان اسلام کی قدر کرتا ہے، رب رحمان کی قدر کرتا ہے، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کرتا ہے۔ ہاں، اسلام کی قدر جاننی ہو تو حبشہ کے غلام بلال حبشی سے پوچھو اسلام کی قدر کیا ہے۔ اسلام جاننی ہو سلیمان فارسی سے پوچھو، جنہوں نے حق کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھائیں۔ بلال حبشی سے پوچھو اسلام کی قدر، مکی دور کی مصیبتیں مسائل پوچھو،
وہ آزمائشیں، وہ تکالیف جو اس کا مالک انہیں دیتا تھا، ان کے بارے میں پوچھو، وہ پڑھو۔ اسلام کی قدر جاننی ہے تو صحابہ سے پوچھو کہ کس قدر صحابہ نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور اسلام کی محبت میں کس قدر قربانیاں دی۔ اسلام کی قدر جاننی ہے تو قرون اولیٰ کے مسلمانوں سے پوچھو کہ لشکر روانہ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور صحابہ کا یہ عالم ہے کہ ننگے پاؤں ہیں، پاؤں پر کپڑے باندھے ہوئے ہیں اور چھالے پڑے ہوئے ہیں، لشکر روانہ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ بھی صحابہ کے ساتھ کہ پینے کو پانی نہیں ملتا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، پیشاب ایسے آتا ہے جیسے مینگنے ہوتی ہیں۔ یہ لوگ تھے اللہ کی توفیق سے مثالی مسلمان، جن کے ایمان کو جانچ لیا، جن کا ایمان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے معیار و کسوٹی پیمانہ بنا دیا۔ یہ تھے اسلام کی قدر کرنے والے، یہ تھے جنتی شخصیت اور جنت کے حامل، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک، قیامت تک اپنی رضا اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ اور ہم ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی دنیا میں بھی خوار ہیں اور آخرت میں بھی ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم کلمہ پڑھ کر بھی کفر کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کر بھی مسلمان ہو کر بھی ہم شرک کرتے ہیں، شرکیہ اعمال سر انجام دیتے ہیں، شرکیہ عقائد رکھتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھ کر بھی مسلمان کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم کلمہ پڑھ کر بھی مسلمان ہو کر بھی جھوٹ بولتے ہیں، اپنے بھائی سے دغا کرتے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر، چھوٹے چھوٹے معاملے میں جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں۔ فراڈ، دغا، چوری، ڈاکہ، اسی طرح کے اور جرائم یہ عام طور پر پائے جاتے ہیں مسلمانوں کے اندر۔ ہم دنیا کی خاطر، دنیا کے فائدے کی خاطر اپنے بھائی کو بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتے اور دھوکہ دے دیتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، فراڈ کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں کس قدر گھروں میں ظلم اور زیادتی پائی جاتی ہے، بہو کے ساتھ کس قدر ظلم ہمارے معاشرے میں۔ ہم نے بہت زیادہ ظلم برتاؤ رکھا ہوا ہے۔ بیٹی جو بیاہ کر لائی جاتی ہے اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے سسرال کے اندر اپنی مرضی کرنے کی، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی۔ وہ زندگی گزارے گی تو ساس و سسر کے ماتحت، وہ زندگی گزارے گی خاوند کے ماتحت، وہ پس کر رہ جائے گی۔ کس قدر آج انسانیت یہاں پر دم توڑ چکی، کس قدر لوگ مظلوم، کس قدر اذیت اور تکلیف اور ظلم کا شکار، بہت زیادہ زیادتی بیٹیوں کے ساتھ، بہوؤں کے ساتھ۔ وہ بہو جو بڑے چاؤ کے ساتھ بیاہ کر لائی جاتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس قدر تنگ دستی پائی جاتی ہے، تنگ نظری پائی جاتی ہے، اسے اپنی مرضی سے جینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اپنی مرضی کسی معاملے میں کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں ایک خاندانوں میں رواج اور دستور چلا آتا ہے کہ بہو نیچے لگ کر رہے گی، اپنی مرضی نہیں کرے گی۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، لیکن یہ ظلم اور زیادتی اور یہ انسانیت کے ساتھ یہ سلوک ہمارے معاشرے میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔ کہاں سے توحید غالب آئے، کہاں سے سنت غالب آئے، کہاں سے اسلام غلبہ پاتا ہوا نظر آئے، کہاں سے توحید کا پرچار نظر آئے، کہاں سے سنت رسول پروان چڑھتی ہوئی نظر آئے۔ اس سارے معاملات میں مسلم کا کردار رکاوٹ ہے، مسلمان کا کردار رکاوٹ ہے۔ آج ہم کردار کے لحاظ سے اس قدر گر گئے کہ آج کافر بھی ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر ہم ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے ہیں۔ انٹرنیشنل فراڈیا وہ مسلمان، انٹرنیشنل سطح پر بھی فراڈ مسلمان، حکومتی سطح پر بھی فراڈ مسلمان، عام گھریلو زندگی کے اندر، عام معاملات میں، کاروباری زندگی میں، لین دین کے معاملات میں، رشتہ داری کے معاملات میں
ہم جب تک فراڈ نہ کر لیں، دغا نہ دے لیں، جھوٹ نہ بول لیں، بھائی کو تکلیف نہ دے دیں، لوگوں کے لیے اذیت کا باعث نہ بن جائیں، ہمیں چین نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بول دیا ہے، دھوکہ دے دیا ہے، کوئی بات نہیں۔ ویسے ہم عاشق رسول، ویسے ہم بڑے پکے مسلمان، لیکن یہ ساری چیزیں ہم اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ ویسے ہم عاشق رسول، نبی سے محبت کرنے والے، ویسے ہم بہت زیادہ جذباتی، کوئی چیز خالص ملتی ہے ہمارے معاشرے میں؟ مرچیں بھی ہمیں خالص نہیں ملتی، ہر چیز میں ملاوٹ پائی جاتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر معاملات پہ ملاوٹ، ہر قسم کی ملاوٹ ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ فرمایا المسلم اخو مسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے مسلمان پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارے بھائی کی ہمارے ہاتھوں سے عزت بھی محفوظ نہیں رہی؟ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہمارے بھائی کا مال بھی ہم سے محفوظ نہیں رہا، ہمارے بھائی کی جان بھی ہم سے محفوظ نہیں رہی؟ ہاں یہ عدالتیں ہماری ہیں، یہ سامنے ہی کچہریاں ہیں، عدالتیں ہیں، جاؤ دیکھو یہاں پر کیسے کیس ہیں۔ کوئی باپ کا قاتل نظر آتا ہے، کوئی بھائی کا قاتل نظر آتا ہے، کوئی رشتہ دار کا ماموں چاچا کا قاتل نظر آتا ہے، کوئی بہنوں کا حق غصب کرتا ہوا، ساری پراپرٹی جائیداد غصب کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج بھائی سے محفوظ نہیں ہے، باپ بیٹے سے محفوظ نہیں ہے، بیٹا باپ سے محفوظ نہیں ہے، خاوند بیوی سے محفوظ نہیں ہے، بیوی خاوند سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ ہماری عدالتیں ہیں، یہ ساری عدالتوں میں کیس کیا ہیں؟ یہی کیس ہے، یہی ہمارا معاشرہ ہے۔ ہم مسلمان، پاکستانی مسلمان وسنے والے ملک کے اندر، اور یہ سارے کے سارے کیسز، یہ سارے کے سارے معاملات ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں۔ کہ آج ہم اخلاقی لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے اس قدر گر گئے کہ ہم نے اپنوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ آج کوئی باپ کا قاتل نظر آتا ہے، کوئی ماں کا قاتل نظر آتا ہے، کوئی بہن کا قاتل نظر آتا ہے، اور کوئی بھائی کا قاتل نظر آتا ہے۔ ایون کہ آج ہماری عزتیں بھی ہمارے ہاتھوں سے محفوظ نہ رہ سکی۔ عزتوں کے لٹیرے، ہم عزتوں کے رکھوالے تھے، لیکن آج کردار کے لحاظ سے ہم اس قدر گر گئے کہ ہمارے ہاتھوں سے ہماری اپنی عزتیں بھی محفوظ نہیں۔ کہاں ہیں وہ کردار کے لحاظ سے مسلمان؟ کہاں ہیں وہ مثالی مسلمان؟ آؤ میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، سخت باتیں ہیں، سخت معاملات ہیں، لیکن میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں کہ آج ہمارے اندر مسلمانی نہیں رہی، آج ہمارے اندر انسانیت نہیں رہی، آج ہمیں اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا، ہم اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی نہیں گزارتے۔ کیوں؟ رل گیا اسلام ہمارے ہاتھوں سے، ترک کر دیا ہم نے اسلام، چھوڑ دی ہم نے اسلام کی محبت، چھوڑ دیا ہم نے آخرت والا تصور، بھول گئے ہم اپنے نبی کو، بھول گئے ہم اپنے رب کو۔ ہم دنیا میں جنت پانے کے لیے، جنت کمانے کے لیے، جنتی بننے کے لیے آئے ہیں، اللہ نے آزمائش کے طور پر ہمیں بھیجا ہے، لیکن ہم دنیا میں آ کر بھول گئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بن جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہر قسم کی آسائشیں حاصل کر لیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ عذاب قبر سے، حشر کے میدان میں عذاب سے، قرب الہی سے بچ جائیں، عذاب الہی سے بچ جائیں۔ تو آؤ میرے بھائیوں، اپنے کردار کو سنوارو، انسانیت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو،
اور اپنے بھائی کا خیال رکھو، اس کے حق کو ادا کرو۔ کیا مسلمان جھوٹا ہوتا ہے؟ کیا مسلمان فراڈیا ہوتا ہے؟ کیا مسلمان اپنے بھائی کو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ فرمایا جس جسم میں فرمایا کہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے چھوٹا سا، جس کو دل کہا جاتا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ آؤ اپنے دلوں کو نرم کر لو اپنے بھائیوں کے لیے، آؤ انسانیت کے لیے اپنے دلوں کو نرم کر لو، آؤ اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے دلوں کو نرم کر لو، آؤ پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر، آپ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنے دلوں کو نرم کر لو۔ اس لیے کہ ہم نے مختصر سا وقت یہاں پر زندگی گزارنی ہے، سدا یہاں نہیں بیٹھنا۔ یہ 50-60 سالہ زندگی آخرت کے مقابلے میں منٹ کی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رب رحمان کو فراموش نہ کریں کہ اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے اپنے دنوں اور اپنی زندگی گزاریں۔ من حیث القوم ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ منافقت۔ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے ہمارے اندر منافقت۔ فرمایا منافق کی 4 نشانیاں، جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ کس کے اندر یہ صفتیں نہیں ہیں؟ بتاؤ ذرا، کس کے اندر یہ منافقت کی 4 صفات نہیں پائی جاتی؟ ہمارا من حیث القوم، قوم کی حیثیت سے سب سے بڑا مسئلہ منافقت ہے۔ یہ ہمارے دلوں سے منافقت ختم نہیں ہوتی۔ یہ قدورت اور عداوت اپنے بھائی کے بارے میں، یہ نفرت کے جذبات، یہ ڈپلومیسی چال، یہ مکر ہمارے دلوں سے انسانیت کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، باپ بیٹے کے بارے میں، یہ چیز ختم نہیں ہوتی۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ منافقت ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا دشمن یہ منافقت والا کردار ہے۔ ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، فرمایا کہ منافق آدمی جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ منافق آدمی سب سے نچلے طبقے میں، اسفلہ کہتے ہیں سیڑھی کے پہلے سٹیپ کو، جو سب سے نیچے ہوتا ہے، وہاں پر جہنمی جو نا وہ یا منافق آدمی ہوگا۔ کافر سے بھی نیچے، یعنی کہ کافر سے بھی زیادہ منافق آدمی کو دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے، جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی وہ۔ کیا آپ سب سے زیادہ پوچھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اعمال ہیں، میں اپنے بھائی کو پوچھنا، اللہ اس عمل کو بہت زیادہ لائک کرتی ہیں، پسند کرتی ہیں۔ پسندیدہ اعمال اللہ کے ہاں اپنے بھائی کو خوشی جانا، اس تکلیف کو دور کرنا۔ اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آدمی محبت کرتے ہیں نا، جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس آتی ہیں، بلا کر کرتی ہیں، جبرائیل میں اس بندے سے خوش ہو گیا ہوں، یہ میرا پسندیدہ بن گیا، یہ محب بن گیا ہے، جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، لوگوں کی تکلیف کا، انسانیت کا احساس کرتا ہے، اس کے اعمال مجھے پسند ہیں، یہ انسانیت کے بارے میں جذبہ رکھتا ہے، تڑپ رکھتا ہے، دل رکھتا ہے، یہ نیکی کا پرچار کرتا ہے، لوگوں کو گناہوں سے منع کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کی انسانیت مجھے پسند آتا ہے، میں نے اس کا پسندیدہ بنا لیا ہے، اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت۔ جبرائیل علیہ السلام کی مجلس میں جاتی ہیں، اعلان کرتے ہیں اس بندے کے بارے میں، اللہ فلاں سے راضی ہو گیا ہے، میں بھی اس سے راضی ہو گیا ہوں، اے اللہ کے فرشتوں تم بھی اس سے راضی۔
آپ اللہ کے پسندیدہ ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں؟ کیا ہمارا کردار، ہماری انسانیت ایسی ہے؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جو اللہ کو خوش دے؟ کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں نہیں ہیں؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے لوگوں میں بھی اس کی محبت پیدا دیتے ہیں، دنیا والوں کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اور آج ہمارا تعارف کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے؟ بڑا چھوڑا ہی، نائب قریب جائیں ڈس لے گا، کٹے گا، کوئی معاملہ نہ کری۔ آج ہمارا کردار یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو دوست رکھتا ہے نا وہ ہے ایمان والا۔ اللہ جس کو دوست رکھتا ہے وہ کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت کو ادا کرنے والا، سچ بولنے والا اور ہمسایوں کا خیال رکھنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارکہ ہے، فرمایا کہ اللہ جس کو دوست رکھتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے، سچ بولنے والا ہوتا ہے، سچا دامن مضبوطی سے تھامنے والا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ وہ ہمسایوں کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، ہمسایوں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہوتا۔ اور حدیث جبرائیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جبرائیل علیہ السلام نے کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں، عبادت سے کیا مراد ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، جیسے تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس تمہارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا تو اس احساس کو پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم کب اللہ کا احساس کرتے ہیں؟ ہم کب اپنے معاملات میں، اپنے شب و روز میں، اپنے اعمال میں، اپنی عبادات میں اللہ کا احساس کرتے ہیں؟ ہماری تو نماز بھی، ہماری نماز والی بندگی بھی حساب کتاب میں گزرتی ہے، ہماری تو نمازیں بھی درست نہیں۔ آپ ماشاءاللہ کے خطبے کے لیے آئے ہیں، وعظ کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے ایمان کی آبادی کے لیے آئے ہیں۔ سالہ سال کا تجربہ ہر آدمی اپنی روٹین کے مطابق آتا ہے، حالانکہ سب کو مسئلہ پتا ہے کہ امام صاحب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے پہنچنا ہے، لیکن اپنے نپٹا کر آتے ہیں، روٹین سے ہیں۔ ہم کوئی اس کا احساس ہوتا، زندگی گزر جاتی ہے۔ میں آپ صبح اسکول میں سے پوچھتا ہوں جی پڑھا جمعہ ہے، اچھا سنا جی میں لیٹ پہنچیا، او جی میں لیٹ پہنچیا، ساری زندگی لیٹ پہنچتے پہنچتے گزر جاتی ہے۔ ٹرینڈ یہی بنا ہوا ہے، طریقہ یہی بنا ہے کہ جماعت کے ساتھ جا کے تمہارا ہو جائے گا۔ یہ جمعہ آمدنی کے لیے ہے، ایمان کی آبیاری کے لیے ہے، زندگی میں عمل کرنے کے لیے راہ ملے، ایمان کو بڑھایا جائے کہ آپ کے آنے والے یہ 7 دن ایمان کی ترقی میں اعمال کے ساتھ مزید ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ فرمایا تم میں کامل ایمان والا، کامل مومن کون؟ جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس آ رہے تھے، آپ سو رہے تھے، تلوار ایک درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، کافر آتا ہے تلوار تھامتا ہے، کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حرکت سے بیدار ہو جاتے ہیں، کہتا ہے اے نبی بتائیے اب تو مجھے کون بچائے گا، میری ہاتھ میں تلوار ہے، آپ نہیں ہیں خالی ہاتھ ہے، مجھے بچائیے، کون آپ کو جو نہ مجھ سے بچائے؟ آپ مسکراتے ہیں، اللہ کا کہنا تھا، اللہ کا نام لینا، اس کفر کے ہاتھ سے گرتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھام لیتے ہیں اور پھر آتے ہوئے فرماتے تھا تجھے کون بچایا سے؟ مسکراتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بدلہ نہیں لیتے، آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں، آپ بدلہ نہیں لیتے، آپ اچھے انسان ہیں، آپ مجھ سے میرے
اچھا سلوک کرے۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جا کر اپنے قبیلے میں عرض کرتا ہے کہ سارا کا سارا قبیلہ اس دعوت پر مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ آؤ میرے کام بزرگوں اور بھائیوں، اپنی اصلاح کرتے ہیں اور اپنے کردار کو ڈیولپ کرتے ہیں اور اپنی آپ کو لوگوں کے لیے مفید بناتے ہیں اور غور کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ کہیں میرے کردار سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، میرے ہاتھ، میری زبان، میرا کردار کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنا ہوا۔ آؤ اپنے اخلاق کو سنوارتے ہیں، اپنے اخلاق کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ساتھ بناتے ہیں، اپنے کردار کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نصرت کے لیے پڑھا کرتے تھے، دعائیں پڑھتے ہیں۔ آپ حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، آپ پریشان ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی میں 200 اب یہ پڑھ لینا یہ دعا لگن کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ اللہ میری تکلیف دور فرما دے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 200 مرتبہ پڑھیں، جب آپ کو ٹائم ملتا ہے اس دعا کا ورد کریں۔ آپ کی تکلیف دور ہوئی مجھے پکڑ لیجیے گا۔ اندازہ لگائیے کہ یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کتنا اثر ہے۔ ہم سے دور، دوروں سے دور دنیا میں بھٹکتے ہوئے پھرتے ہیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ دعائیں، اس دعا کو قرآن پر جاری کریں، اللہ کی ساری مصیبتیں تکلیفیں دور کر دے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ اللہ بہتر ساز ہے، بہتر بگڑی بنانے والا۔ ان دعاؤں کو جاری کریں، ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہمیں اللہ کی توفیق سے اللہ کی مدد اور نصرت چاہیے، ہم اللہ کی مدد اور نصرت خالی مسلمان بننے کے لیے، انسانیت بن کا احترام کرنے کے لیے سارے چاہتے ہیں، تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں ان دعاؤں کو یاد کرنا ہوگا اور ان دعاؤں کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان ہے، آ کر عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے اجازت لینی ہے۔ پوچھا، کہنے لگا مجھے زنا کی اجازت دیں، مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ آپ ایک طرف لے گئے، لے کر سمجھایا، اے نوجوان کیا تو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ بھی کیا جائے؟ نہیں۔ اچھا تیری بہن کے ساتھ کیا جائے؟ نہیں۔ تیری بیوی کے ساتھ کیا جائے؟ نہیں۔ تیرے رشتہ داری کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ شروع کیا جائے؟ فرمایا کہ پھر دوسرا سے برداشت کر سکتا ہے، یہ ہمیں حرام ہے۔ اچھا کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کو بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے بچ گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، آپ جوش میں نہیں، آپ اس کو لیدہ لے گئے، لیدہ لے جا اچھے انداز کے ساتھ سمجھا، اس گناہ سے توبہ ہو گیا اور سچا مسلمان بن گیا۔ آؤ اپنے کردار کو سنوارتے ہیں اور اپنے اندر انسانیت کرتے ہیں، لوگوں کا احترام کرتے ہیں، بڑوں کا احترام کرتے ہیں، چھوٹوں سے شفقت کرتے ہیں۔ تعالیٰ ہم سب کو مسلمان بنائے، اللہ ہمارے کردار کو سنوار دے، ہمارے اخلاق کو سنوار دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی پر اور استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ اور معصیتوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔